اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ جہاں کہیں بھی آپ کو پڑھنے کو یا سننے کو ملے گی تو آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا، بشرطے کہ کوئی صحیح مسلمان حکمران ہو، صحیح اسلامی مملکت ہو، اس میں ہم بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں۔ آج کل سلطان محمود غزنوی، ان کی ایک کتاب میرے ہاتھ لگی ہوئی ہے، تو اس میں سے میں اچھے اچھے واقعات نکال کر آپ کو سناتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آتے ہوں گے۔ ایک ریکویسٹ میں ضرور کروں گا کہ جس میں میری ذاتی لالچ بھی شامل ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں، کیونکہ آخر میں ایک دعا کرتا ہوں۔ میری خواہش ہوتی ہے کہ میں دعا کروں تو آپ بھی آمین کہہ دیا کریں، آپ بھی دعا میں شامل ہو جایا کریں۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی بہت مصروف رہتے تھے اسلام کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں۔ غزنی کے رہنے والے تھے، اور یہ جو دہلی ہے یعنی پنجاب، یہاں تک ان کی ایکسیس تھی، یہاں آتے رہتے، یہاں ان کی حکومت بھی رہی۔ ایک دفعہ اپنے دربار میں کہنے لگے کہ ہے کوئی ایسا شخص جو میری حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا سکے۔ کہاں نبی کب کے اس دنیا سے حق ہو گئے، اور فرمائش کر رہے، شاید اس کا مقصد غائبانہ ملاقات تھا۔ تو ایک نادار، غریب، بوسیدہ کپڑے پہنا ہوا وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں ملاقات کروا دوں گا، لیکن اس کے لیے 6 مہینے کا مجھے چلہ کاٹنا پڑے گا، اور 6 مہینے چونکہ میں مصروف رہوں گا تو 6 مہینے کا میرے بیوی بچوں کا خرچہ آپ کے ذمہ ہے۔ محمود غزنوی نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ وہ شخص چلہ کاٹنے کے لیے 6 مہینے کے لیے چلا گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد وہ شخص مقررہ وقت پر دربار میں آیا۔ دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ لوگوں کو زیادہ اشتیاق اس بات کا تھا کہ آج انہیں بھی حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے گی، لیکن اس شخص نے کہا کہ چلہ میں کچھ چیزیں الٹی پڑ گئی ہیں، مجھے چلہ دوبارہ 6 ماہ کا کم از کم دوبارہ کرنا پڑے گا۔ سلطان محمود غزنوی انہوں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ 6 مہینے مزید چلہ کرو اور میری حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا بندوبست کرا دو۔ حالانکہ یہ انسانوں کا کام تو نہیں۔ بہرحال اس شخص نے کہا کہ میں 6 مہینے مزید چلہ کاٹتا ہوں اور آپ کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ بھی تو بڑے غفور و رحیم، رحم کرنے والے ہیں، ہر ایک کی سنتے ہیں، غریب کی سنتے ہیں، امیر کی سنتے ہیں۔ وہ شخص 6 ماہ کے لیے پھر چلہ کاٹنے کی غرض سے چلا گیا، اور 6 ماہ گزرنے کے بعد پھر ہمت حوصلے کے ساتھ دربار میں آیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا ہاں بھائی میری ملاقات کراؤ حضرت خضر علیہ السلام سے۔ تو شخص ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور عاجزانہ انداز میں کہنے لگا بھلا میں گناہ گار، غریب، مسکین، بلکہ گناہ گار کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا سکوں؟ بات یہ تھی کہ میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، میرے بیوی اور بچے بھوکے پیاسے رہ رہے تھے۔ جب آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا کہا
تو میں نے میرے ذہن میں یہ ایک خیال آیا کہ میں یہ والا ڈھونگ چاہتا ہوں، اس بہانے کم از کم کچھ عرصہ تو میرے بچوں کو کھانے کو مل جائے گا اور مجھے بھی کھانے کو مل جائے گا۔ سلطان محمود غزنوی جو بادشاہ تھا اسے غصہ آیا، وہ غصے میں آئے اور اپنے ایک وزیر سے کہا کہ بولو اس شخص کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ سلطان محمود غزنوی نے جب یہ سوال کیا تو وہ وزیر کہنے لگا اس نے بادشاہ سلامت کے آگے جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ بادشاہ نے جیسے آپ کہتے ہیں نا سیکنڈ اوپینین، دوسری رائے کے طور پر ایک اور شخص سے پوچھا کہ اس شخص کے ساتھ، اس جھوٹے شخص کے ساتھ، جھوٹا وعدہ کرنے والے شخص کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو دوسرا وزیر بولنے لگا کہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا، خونخوار کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ وہ اسے چیر پھاڑ کھائیں اور یہ تڑپ تڑپ کر مرے تاکہ اس کو سخت سزا ملے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے ایک بزرگ تشریف فرما تھے۔ جب پہلے وزیر نے کہا کہ تلوار مار دی جائے، اس کے گردن اڑا دی جائے، تو بزرگوار نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ جب کتے چھوڑ دینے والی بات ہوئی تو پھر اسی روحانی بزرگ فرمانے لگے کہ بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اب بادشاہ کی یہ اصول تھا، محمود و ایاز کی دوستی کی لازوال دوستی کا تو تاریخ میں ذکر ہے۔ وہ اس کو اپنا غلام ہرگز نہ سمجھتا بلکہ اپنا دوست سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے ایاز سے پوچھا، اے ایاز تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تم نے دو رائے سن لی ہیں اور یہ بزرگ نورانی چہرے والے تشریف فرما ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے، تمہارے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ وہ شخص بولا کہ یعنی ایاز نے کہا کہ دیکھیے بادشاہ سرکار، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے۔ 1 سال کھانا شاہی دربار سے اس کے گھر جاتا رہا، اس آدمی کو جاتا رہا، ایک خاندان آپ کے خزانے سے پلتا رہا، آپ کے میں تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ میرے خیال میں تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، اس کو معاف کر دیں، کوئی بات نہیں۔ تو جو نورانی چہرے والے شخص بیٹھے ہوئے تھے وہ فرمانے لگے کہ ایاز ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب سلطان محمود غزنوی وہ تھوڑے سارے متجسس اور ماتھے پہ بل ڈال کر ان بزرگوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ ہر بات پہ ہی یہی بات کہتے ہیں کہ جو کہہ رہے ٹھیک کہہ رہے، جو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے، جو میرے وزیر کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، ایاز جو کہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، آخر کیا ماجرا ہے؟ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ جو پہلا شخص جس نے آپ کو کہا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، یہ خاندانی کسائی ہے، ان کا کام ہے جانوروں کو ذبح کرنا، لیکن چونکہ آپ نے جب سلطان بنے تو آپ کو پتہ نہیں تھا، اس کی خاندانی پس منظر کو آپ نہیں جانتے تھے، آپ نے اس کو وزیر رکھ لیا، تو اس نے تو ظاہر ہے وہی مشورہ دینا جو اس کے خون میں رچا بسا ہے۔ اس نے کہا کہ سر قلم کر لو، کیونکہ ان کو عادت ہے جانور ذبح کرنے کی۔ اور دوسرا شخص جس نے یہ کہا کہ اس پر کتے چھوڑ دیے جائیں، تو یہ شخص اس کے باپ دادا یہ خاندانی کتے پالتے آئے ہیں اور ان کو یہی طریقہ آتا ہے کسی کو مارنے کا کہ
ظالم اور درندے و جو کتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے ان کے اوپر، تو وہ پھر کامیاب ان کا یہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور جو کہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا یہ دو باتوں کے سوالوں کے جواب تو آپ نے دے دیے، اب ذرا ایاز نے جو جواب دیا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا خوبصورت جواب دیا۔ پہلے مرتبہ اس دن انکشاف ہوا کہ ایاز جو تھے، جو اس کا غلام تھا، وہ سید تھے۔ وہ بزرگوار کہنے لگے کہ یہ جو آپ کے ایاز غلام جن کو آپ اپنا بولتے ہیں، جن کی آپ بہت قدر کرتے ہیں، درست کرتے ہیں، یہ سید زادے ہیں، اور سید زادہ ہمیشہ اچھی بات ہی کرے گا۔ اس نے درست کہا کہ آپ کے خزانے میں کوئی فرق نہیں پڑا اور نہ پڑے گا، لہٰذا آپ اسے معاف کر دیں۔ سلطان محمود غزنوی حیران ہوا کہ ہماری اتنی طویل رفاقت، اور آج پتہ چل رہا ہے کہ ایاز جو ہے وہ سید ہے۔ خوش ہوئے، برے دربار سینے سے لگایا، تو ایاز انہوں نے کہا کہ یہ جو بزرگوار بیٹھے ہیں یہ پہلے بندے ہیں جنہوں نے میرا آج راز کھولا ہے کہ میں سید ہوں، ورنہ میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میں سید زادہ ہوں، لیکن انہوں نے میرا راز کھولا ہے تو میں بھی ان کا راز کھول دیتا ہوں، میں بھی ان کا راز کھول دیتا ہوں۔ یہی ہیں حضرت خضر علیہ السلام جن کی آپ کو تلاش ہے، پچھلے 1 سال سے آپ کے دربار میں بیٹھے ہیں، جن کی آپ حسرت کرے بیٹھے ہیں۔ آج آپ کی نیت بدل جاتی، قتل کر دیا جاتے تو آپ کبھی نہ پہچان پاتے، آپ ان سے گفتگو بھی نہ کر پاتے۔ آپ نے اچھا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں، آپ کی قسمت میں لکھ دیا کہ آپ کے حضرت خضر علیہ السلام سے نہ صرف ملاقات ہو سکے بلکہ ان سے آپ ہم کلام بھی ہو سکیں۔ اچھے کام کا اچھا نتیجہ، اچھی سوچ کا اچھا انعام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے، ہم سے ایسا کوئی گناہ نہ ہو جس کی معافی نہ ملے، ایسے اچھے کام ہوتے چلے جائیں ہم سے، اللہ تعالیٰ ایسے ثواب پیدا فرمائے کہ ہم سے اچھے کام ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمارے گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ اونچا رہے اور نیکی کا پلڑا بھاری رہے۔ ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، قبر کی مٹی بھی ہمیں خوشی سے قبول کرے، قبر میں بھی ہم سکون سے رہیں، آخرت میں بھی سکون سے رہیں، اور روز قیامت یا اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے بخش دینا۔ تو ہر چیز پہ قادر ہے، آج بھی ہے، اگلے جہاں بھی ہر چیز پہ قادر ہوگا۔ یا اللہ حساب کتاب میں نہ ڈالنا، اگر حساب کتاب شروع ہو گیا تو بات بڑھ جائے گی، پھر مشکل ہو جائے گی۔ یا اللہ آسانیاں پیدا فرمانا، اس دنیا سے باوقار طریقے سے لے کر جانا، دنیا اور آخرت اچھی فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ تعالی، تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم۔